رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جزاک اللہ. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بھی بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم ترین عبادت اور ایک عظیم الشان عبادت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جو کی جاتی ہے، اس میں انداز انسان کا، حج کرنے والے کا ایک عاشقانہ اور ایک دیوانہ انداز ہوتا ہے. دیوانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہوش حواس کو نہیں رہتے ہیں یا وہ مجنونوں کی طرح، دیوانوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ دونوں عبادتوں کے اندر فرق ہے. مثلا جب نماز کو ہم یہاں پر آتے ہیں تو اس وقت حکم یہ دیا گیا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے نہا دھو کے غسل کر کے، یعنی ہر نماز میں نہا دھو کے غسل کر کے نہیں، مطلب یہ ہے کہ طہارت ہو، اور جب نماز پڑھی جائے گی تو اس وقت اچھی طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسے ہی اپنا لباس بھی بہت صاف ستھرا، بڑا پاکیزہ اور خوشبو سے معطر ہونا چاہیے. اور دنوں کی بنسبت جمعہ کے روز، جمعہ کی بنسبت عید کے دن اچھا لباس، نیا لباس پہننا یہ پسندیدہ اور مستحب چیز ہے. اور ہر نماز میں جب بھی ہم آئیں گے تو ہمارا لباس صاف ستھرا پاکیزہ ہونا چاہیے. میلا کچیلا یا اس میں سے پسینے کی بو آ رہی ہو یا دھول گرد دھبے وغیرہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں، یہ عام نمازوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ہم بارگاہ الہی میں آ رہے ہیں، اچھی حالت میں آنا چاہیے. حج میں بھی جب جایا جاتا ہے تو وہی بارگاہ الہی میں، بلکہ ہم جس وقت وہاں پر جاتے ہیں تو اصل بیت اللہ شریف کے پاس جا کر وہاں پر طواف کیا جاتا ہے، جس کی جانب زندگی بھر اپنا رخ کر کے، اپنا چہرہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور نماز سے پہلے دعا بھی کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی ہم نیت کرتے ہیں. اور جب نیت کی جاتی ہے، جو نیت کرنا زبان سے مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اگرچہ کہ نیت نام ہے دل سے ارادہ کرنے کا، زبان سے نیت کرنا لازمی اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی شخص جس نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ میں فلاں نماز ادا کرنے کو جا رہا ہوں. جیسا کہ جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر یا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسجدوں کے اندر پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں یا کچھ دیر میں پہنچیں گے، تو سبھی کے ذہن کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میں فجر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا عصر اور مغرب عشاء یا عید کی نماز، بلکہ جتنے بھی لوگ آئیں گے جمعہ کے روز، جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے، ہر کسی کے ذہن کے اندر یہی رہے گا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو دل میں جو خیال ہے، دل میں جو چیز ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے، وہی چیز. لیکن زبان سے استحضار اور ادائیگی یہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے تاکہ مؤکد ہو جائے بات، اور اسی بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہماری زبان پر جب آئے گا تو ہمارے درجات نیکیاں مزید بڑھ جائیں گی. ورنہ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی زبان سے کہنا ضروری نہیں، تو کس نے کہا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ نیت کریں گے، دعا پڑھیں گے، نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت جمعہ کی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر آیا، یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا.
جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیں گے کہ آپ سفارش فرمائیں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے اور آپ کی امت کو معاف کیا جائے، اسی طریقے سے اور مختلف مراحل کے اوپر جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب لوگوں کو نکالا جائے گا جہنم سے، ایمان والوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے کسی موقع پر مجھے یاد کیا ہو، کسی بھی موقع پر۔ تب یہ جو موقع ہے جمعہ کی نماز، یہ کسی بھی نماز میں کہ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں مغرب کی 3 رکعت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، تو یہی ہمارا نام لینا ہم کو نجات دلائے گا آخر میں۔ اس لیے بعض مرتبہ جو ذہن میں جو بات آتی ہے لوگوں کے زبان پر بھی آ جاتی ہے کہ بھئی نام لینا کیا مطلب، کیا نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن فائدے سے بھی خالی نہیں ہے۔ استحضار کہ ہم کس کے لیے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا نام لیں گے نہیں لیں گے، جس کو شادی کا رقعہ دے رہے ہیں گھر پہ جانے کے بعد اس کا نام لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، یا خالی رقعہ دے کے آ جائیں گے؟ کسی کو اگر اجلاس بلایا جا رہا ہے تو دعوت نامے پر نام لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟ کسی کا اگر لائٹ کا بل اگر دیا جا رہا اگر ہے تو سرکاری محکمہ اس شخص کا نام لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ لکھے گا برابر کہ بھائی آپ کی طرف کتنے یونٹ آپ نے جلائے ہیں، آپ کو دینا ہے بل۔ ورنہ تو شخص کہے گا نہیں بھائی یہ کسی اور کا ہے، میرا نہیں ہے، فوری واپس کرے گا، بڑا اچھا بہانہ ہے، وہ کہے گا میرا تو نام ہی نہیں ہے، 3500 روپے بل کیسا آ گیا، میرا نام ہے، چلو واپس کرو۔ تو اس کا نام لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا؟ تو جس اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو اللہ کا نام ہے۔ ما من شیء انجا من ذکر اللہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز انسان کو یعنی اللہ کے عذاب سے یعنی چھٹکارا دلانے والی نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو اللہ کہیں گے ارے تو میرا بندہ ہے، ارے تو میرا نام لینے والا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی تقریب کے موقع پہ اگر کسی ہمارے قریبی آدمی جو آ رہا ہے، شادی خانے میں آ رہا ہے، گیٹ پر کھڑے ہوئے لوگ روک رہے ہیں، تو آدمی فوراً کہے ارے ان کو آنے دو، ارے وہ ہمارے قریبی ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے سسرال کے لوگ ہیں، ہمارے وہ سمدھی ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لہٰذا ان کو گیٹ کھول کے خصوصی طور پر ان کو لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قربت ہے، رشتہ داری ہے اور ان سے شناسائی ہے، مقابل احترام ہے۔ تو جب ایک انسان کو گیٹ کھول کر بلا لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم رکاوٹ مت بنو، بیچ میں تم آڑ مت بنو، وہ میرا اپنا ہے، تو قیامت کے روز تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا، بڑے مزے سے نام لیا، بڑی مٹھاس کے ساتھ نام لیا، بڑی لذت کے ساتھ نام لیا، ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً جہنم سے نکالیں گے بالفرض اگر وہ کسی بنا پہ اگر جہنم میں گئے۔ ویسے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، بار بار لیا جائے گا، توبہ استغفار کے ساتھ جب انسان جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی آخرت کی قانونی پکڑ میں اگر آ گیا، گرفت میں اگر آ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نام لینے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کوئی ایمان والا رہے گا ہی نہیں، کوئی بھی ایمان والا۔ ہاں ہمیشہ کے لیے وہ لوگ رہیں گے جن کا خاتمہ کفر اور شرک کی گندگی، غلاظت اور نجاست کے اندر ہوا ہو، اور آپ کی تشریف آوری کے باوجود جو یہودی اور نصرانی ایمان لے کر نہیں آئے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا، اسی پر ان کی موت آئی، یا دہریت کی زندگی گزارتے رہے۔ دہریے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو یعنی کسی اللہ کو مانتے نہیں، ایک بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ موحد کہا جاتا ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے۔
اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، باقی چیزیں مخلوق ہیں۔ وہ ہے موحد، اور جو ایک کے بجائے 2، 3، 4، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، یا کسی جانور کے پیٹ کے اندر ہزار 33 کروڑ اگر ہے، وہ کہتا اگر ہے، وہ مشرک کہلاتا ہے۔ تو ایک ہے موحد، ایک ہے مشرک، اور ایک ہے دہریہ۔ دہریہ کا مطلب بس یہ سارا نظام یوں چل رہا ہے، بس سورج نکل رہا ہے، بس کوئی اس کو نکالنے والا نہیں ہے، چاند اپنے طور پہ نکل رہا ہے، زمین سے ترکاریاں، پھل پھول اور اناج اپنے طور پہ نکل رہا ہے، آسمان سے بارش اپنے طور پہ برس رہی ہے، کوئی اس کو نکال نہیں رہا ہے۔ انسان دنیا میں بس ایک ایسا ہی ایک کے بعد ایک اس طریقے سے آپس کے اختلاط اور ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہوتے، منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہو اللہ ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارے پاس آتا کیوں نہیں۔ تو گدھوں کو، بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہر چیز دکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اور وہ کہنے والا ڈاکٹر کہے یا کوئی اور کہے بتاؤ درد کہاں ہے، تو ہم مانیں گے، تو کیا درد قیامت میں کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ کوئی کہے میرے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، تو کیا مروڑ بتائی جانے والی چیز ہے؟ نہیں بتائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور اس سے کہا جائے کہ ہم جو چیز مانگو گے کھلائیں گے، لیکن بھوک ہے کہاں، بتاؤ تو صحیح۔ کوئی کہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، اور وہ تڑپ رہا ہے، ہم کہیں گے تم کو جو چیز چاہے اچھے اچھے مشروبات پلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیاس کہاں لگ رہی بتاؤ۔ نہیں بتا سکتا ہے انسان، سردی گرمی نہیں بتا سکتا، درد نہیں بتا سکتا، بھوک اور پیاس کو نہیں بتا سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو، جب دنیا نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سمندر نہیں تھے، ہوائیں نہیں تھی، پانی نہیں تھا، آگ نہیں تھی، اور اسی طریقے کوئی چیز نہیں تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تھا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ تو نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ تھے، اور جب کچھ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے برابر، چونکہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارے سارے حضرات بولیں گے اتنے دن سے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ آج تک مائک بھی لگانا نہیں آیا، سب سوچیں گے۔ چلیے، تو نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ رہیں گے۔ جس وقت کے سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، کائنات کا وجود نہیں رہے گا، زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند کر دی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جو ملک الموت ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی، انہیں بھی موت آ جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رہیں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر اور تمام ایمان والوں کے اوپر، بندوں سے مراد ہے جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر جنہوں نے بھروسہ کیا، یقین کیا، کلمات کا انہوں نے اعادہ کیا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے انہوں نے دل و جان سے پڑھا، یقین کے ساتھ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جنت، جہنم، ملائکہ، ان تمام پر ان کا ایمان، یقین، سب چیزوں کے اوپر،
اب ان کے لیے بتلایا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، انہی میں سے ایک ہے حج، اور یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی شامیانہ ہوتا ہے، کوئی خیمہ ہوتا ہے، یا جیسے ہماری یہ چھت ہے، یہ چھت کئے پر ٹکا ہوا ہے، یہ ستون، یہ ستون، یہ ستون، بے شمار ستون ہیں۔ جتنا بڑا چھت ہوگا، جتنا زیادہ وزنی چھت ہوگا، جتنا زیادہ وسیع و عریض چھت ہوگا، اتنے ہی ستون کی نیچے ضرورت پڑے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کو آپ نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک خیمے اور ایک اس سے تشبیہ دی آپ نے شامیانے سے، جیسے شادیوں کے موقع پہ ہم خیمہ لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو چیز لگائی جاتی ہے، کپڑا وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے، شامیانہ، نیچے بانس وغیرہ کے ذریعے سے اس کو ستون کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، سہارا دیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ گواہی کا مطلب دل سے یقین کرنا، ورنہ آج بھی بعض ضعیف 80-90 سال کے بوڑھے اغیار میں، مشرکین میں ایسے ہیں جو نظام سرکار کے زمانے میں جن کی یہاں پر پیدائش اور تعلیم حاصل کرتے تھے، آج بھی ان کو چونکہ دینیات کا کورس یہ تھا مستقل باضابطہ، ان کو کچھ کلمات بھی یاد ہیں اور اسی طریقے سے کچھ سورے بھی یاد ہیں، لیکن وہ صرف یاد ہونے سے نہیں چلتا ہے کام۔ جیسے طوطے کو اگر رٹا دیا اگر جائے اور وہ بھی پڑھنے لگ جائے تو اس بنیاد پر طوطا جنت کے اندر چلا جائے قیامت کے روز، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو رٹنا نہیں، بلکہ جنہوں نے دل و جان سے یقین کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، یہ ٹوپی مخلوق ہے، یہ مائک مخلوق ہے، یہ ممبر مخلوق ہے، یہ کپڑا مخلوق ہے، یہ ستون مخلوق ہے، یہ جھومر مخلوق ہے، یہ گھڑی مخلوق ہے، وہ ٹیوب مخلوق ہے، وہ پنکھے مخلوق ہیں۔ ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق۔ مخلوق کا مطلب جس کو پیدا کیا گیا، جس کو بنایا گیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا اور اس بات کا یقین کرنا، اور یہ درمیانی ستون ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں۔ ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا رمضان مبارک کے موقع پر کسی جگہ پر کہیں پر افطاری کرائی جا رہی تو اغیار میں سے کچھ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، یا افطاری اگر وہ سیاسی افطاری ہو رہی ہے، ایک تو ہماری اپنی خانگی افطاری ہوتی ہے، اپنا کھجور پانی لائے کر لیے، ہو گیا چھٹی، وہ تشت اپنے بس کیا کریں گے، بہت سے بس سموسے لا لیے، دہی بڑے لا لیے، ہم بڑے تم بڑے دہی بڑے، وہ لائے کھا لیا ہوگا، بس اتنا۔ لیکن ایک سیاسی افطاری کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں پہ کروں، یہ کھاؤں کیا وہ کھاؤں، وہ کھاؤں کیا وہ کھاؤں، وہ کھاؤں کیا وہ کھاؤں، اتنے میں مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع کر دیتے، آدمی کے دل میں حسرت ہی رہ جاتی، ارے رے وہ چھوٹ گیا، ارے رے وہ چھوٹ گیا، یہاں نزدیک وہ تھا ہی نہیں، وہ ادھر اتنی دور تھا، وہاں تک میرا ہاتھ جاتا نہیں تھا، وہاں سے ادھر سے مشکل آتا نہیں تھا، ارے رے ادھر کا چھوٹ گیا، ادھر کا چھوٹ گیا۔ تو ایک ہوتی ہے سیاسی افطاری، اب اس کے اندر نماز کے اندر وہ لوگ بھی جو اغیار میں سے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے دن اخبار میں تصویر میں آنا ہے، واٹس ایپ پہ آنا ہے، موبائل کے ذریعے سے آنا ہے، تشہیر ہونا ہے، لہٰذا وہ ہوتی ہے سیاسی افطاری، ایک اپنی خانگی سموسے دہی بڑے والی افطاری، اور ایک ہوتی سیاسی افطاری۔ اب وہ آ جانے کی وجہ سے کل قیامت کے روز ان کی نجات نہیں ہونے والی ہے، اگر وہ کفر پہ قائم ہے، اگر وہ شرک پہ قائم ہے،
صرف اس لیے کہ مسلمانوں سے یگانگت کے طور پر اس کے اندر آ کر شرکت کر لی، مسلمان خوش، ہو وزیر اعلیٰ آگے، پالک منتری آگے، حالانکہ سویا پالک بھی کھلانے کو تیار نہیں، وہ پالک منتری سب کو پال لیا انہوں نے، مویشیاں پالے جیسا۔ اب ہم اسی کے اوپر خوش ہیں، زندہ باد کہہ دیا انہوں نے، آخر میں خوش اس کے اوپر، اردو میں دستخط کر دیے، مسلمان سمجھتے جنت میں چلے گئے، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، جو لٹنا تھا لٹ گیا، جن کو پٹنا تھا وہ پٹ گئے، اب کچھ باقی ہمارے پاس نہیں رہا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ سیاسی افطاری ایک ہوتی ہے، تو کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و جان سے، یہ درمیانی لکڑی ہے، درمیانی ستون ہے، اور یہ درمیانی پلر ہے۔ اب اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والحج وصوم رمضان، اور حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ 5 چیزیں بتلائی گئی ہیں، اور 5 چیزوں کے اندر بھی درمیانی ستون، یعنی جو درمیانی انگلی دکھائی دے رہی مثال کے طور پہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، کہ اس کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ اور نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس کے بغیر قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اہم ترین، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں کہ یہاں سے کچھ چیزیں لے کے وہاں پر بیچیں گے، اور وہاں سے کچھ چیزیں لا کر یہاں پر بیچیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت میں ایسا بھی موقع آئے گا کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، کیا کو جانے کے بھائی ادھر جانے کا ادھر جانے کا، ایسا کریں گے، وہاں چلے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، حج بھی ہو جائے گا اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ کسی طرح بادشاہ حج کریں گے، سیر و تفریح کے واسطے حج کریں گے، مالدار لوگ حج کریں گے، یا تاجر لوگ حج کریں گے تجارت کی خاطر، آپ نے فرمایا۔ علماء حج کریں گے شہرت اور نام و نمود کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ باور کیا جا سکے فلاں صاحب نے اتنے حج کیے، اتنے حج کیے، اتنے حج کیے، اتنے حج کیے، اٹھے کہ چھوٹے چلے حج کو، اٹھے کہ چھوٹے چلے حج کو۔ جانا بڑی اچھی بات ہے، یہ وہی لوگ جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا تھا، ان کو تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اپنی نیتوں کو ٹھیک کیا جائے، اس جانب نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مالداروں کو حج کو نہیں جانا چاہیے، علماء کو نہیں جانا چاہیے، بادشاہوں کو نہیں جانا چاہیے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ فقراء، بھیک مانگنے والے اس لیے حج کریں گے تاکہ وہاں پر جا کر روپیہ پیسہ ریال کی شکل میں لے کے آئے۔ یہ ریال کی شکل میں والا جملہ میں اپنی طرف سے بتلا رہا ہوں چونکہ آج کل کا سکہ ریال ہے۔ تو فقراء جو حج کریں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے، علماء جو حج کریں گے شہرت کے لیے، اور عمرہ یعنی مالدار لوگ جو کریں گے تجارت کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے۔ یہاں پر یہ نہیں بتلایا گیا کہ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، نہیں، عمرہ کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، علماء کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، درست کریں، اور فقراء کو چاہیے کہ ایسی نیت سے نہ جائیں۔ یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ گزارش ہے سبھی حضرات سے، اوپر والے بھی احباب سے، کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ نیا رومال دکھائی دے رہا ہے، ذرا اس کی بھی علاج رکھیے، رومال نیا دکھائی دے رہا ہے، مطلب یہ کہ ذرا آپ کا تعاون بھاری بھرکم ہونا چاہیے، ماشاءاللہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے
اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا تو قبول ہوگا۔ اسی لیے جب ہم سحری کرتے ہیں اس کے بعد جو نیت کی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، میں نیت کرتا ہوں کہ کل آنے والے دن کے میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، للہ تعالی، کیا کے واسطے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا وزن کم کرانے کے لیے؟ معالجین نے کہہ دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بہت بے سمت بڑھتے چلے جا رہے، ادھر ادھر پھیل رہے، جغرافیہ کدھر بھی چلے جا رہا ہے، بغیر منزل متعین کرے کہ جغرافیہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو ذرا اس کو کنٹرول کرو، نامعلوم منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سمجھ لیں آپ حضرات، بہت سارے لوگ بڑے مزے لے رہے ہیں سنتے سنتے، نامعلوم منزل کی جانب جغرافیہ بڑھ رہا ہے، اس کو ذرا کنٹرول کرو۔ اب اس لیے کیا کر رہے ہیں، چلو بھائی چلو ایسا کریں گے، روزے رکھ لیتے ہیں، افطار میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، سحری میں بھی ہو جاتی ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے تھوڑا معاملہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ ڈائٹنگ کھیل نہیں، چند دنوں کا بیگم، ایک شاعر نے کہا ہے، ڈائٹنگ کھیل نہیں، چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے کے لیے۔ مزہ آ گیا ہوں گے آپ لوگوں کو؟ روب سرتاج کا اور ساس کے تانے ہوں گے۔ روب یعنی دبدبا، کیوں؟ میں بولا تھا لائٹ بند کرو، بل بہت آ رہا ہے، پنکھا کیوں چل رہا ہے، تمہارے باوا دینے والے کس کا بل؟ روب سرتاج کا اور ساس کے تانے ہوں گے، سارے نخرے ہیں یہ ولیمے کا ڈنر ہونے تک۔ جب تک یعنی بچی کو چاہا جاتا ہے، آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کو چولہا نہیں سلگانے دیا جاتا ہے، کام کاج کا نہیں، کب تک؟ خالی ولیمے کا ڈنر ہونے تک۔ تو روب سرتاج کا یعنی شوہر کا اور ساس کے تانے ہوں گے، سارے نخرے ہیں یہ ولیمے کا ڈنر ہونے تک، اور ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک۔ تو کمر اصل بننے میں صدی لگ جاتی ہے، تو اس لیے نہیں روزہ رکھا جا رہا کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، میں روزہ رکھا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب شام ہوتی ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم لک صمتو، یا اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا، کسی اور مقصد سے نہیں رکھا، وزن گھٹانے کے لیے نہیں رکھا، اور اسی طریق معالجین کے مشورے پہ نہیں رکھا، ڈائٹنگ کی خاطر نہیں رکھا، بلکہ آپ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں اللہم لک و منکا یہ بھی پڑھا جاتا ہے، یا اللہ میں جو قربانی کر رہا ہوں میں آپ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے، یہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، اور جینے اور مرنے کے درمیان جتنے بھی اعمال ہیں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن مومن کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وہاں پر جانا۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو۔ طاقت ایک ہے جسمانی طور پہ، آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، یہ ہے طاقت۔ ایک ہے طاقت اسی کے ساتھ ساتھ مال کے اعتبار سے، اس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، کافی دن ہم لگا لیتے ہیں، بھائی نمبر لگے گا تو جائیں گے، حج کمیٹی سے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، جو کمیٹی سے جا سکتا ہو، ایسا نہیں ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ کمیٹی سے جا سکے تو اس کے لیے ضروری کمیٹی سے جائے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کمیٹی سے نمبر نہیں لگا تو وہ حج ٹور سے جائے لیکن جانا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے برس گزر جاتے ہیں، ٹیچر ہیں، معلم ہیں، بیگ میں لاکھوں روپیہ رکھا ہوا ان کے نام کا رکھا ہوا ہے، یہ جو جمع ہو رہا ہے اٹھا کر جا سکتے ہیں، مل سکتا ہے پیسہ۔ اسی طریقے پیسہ نہیں بھئی اللہ بلائے تو جائیں گے، سیاسی افطاری کرتے ہیں بول دے گیا وزیر اعلیٰ کھلائے تو ہم کھائیں گے، وزیر اعلیٰ تو دکھتے بھی نہیں وہاں پہ، کوئی اور چیز دعوت میں گئے بات کرتے کہ اللہ میزبان نے کھلائے تو ہم کھائیں گے۔ ارے میزبان ادھر ہوتا ہے، وہ اپنے وی آئی پی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ان کی آؤ بھگت میں لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اپنا کام چالو ہے۔ تو اس موقع پہ نہیں کیا جاتا جی یہاں کیسا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پورے ناندیڑ کو حجاج کرام کو گود میں اٹھا کے لے جا کے وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے بٹھا دینے والے ہیں؟ ایسا ہونے والا ہے کیا؟ من استطاع کا مطلب اپنے پاس طاقت اگر ہے تو اس کی تیاری کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے آئندہ بتایا جائے گا چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ جو چٹھیاں یہاں پر آیا کرتے ہیں عمومی طور پہ دو قسم کے ہوتی ہیں، ایک تو دعائے مغفرت کے لیے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسری دعائے صحت کے لیے۔ تو جب ہم نماز کے بعد دعا کریں گے اس موقع پر یہ بھی دعا کر لینا چاہیے اللہ جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی آپ بخشش فرمائیے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے۔ بھلے سے نماز کے بعد چٹھیاں پڑھی جائیں نہ پڑھی جائیں اس سے سروکار نہیں، لیکن دعا کیا کرنا چاہیے۔